ویلکم بیک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی درخواست سے ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ بغاوت کے مقدمے میں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے شہباز گل کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ایف آئی اے کی سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر سو موٹو نوٹس پر بحث۔ ڈی جی ایف آئی اے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ سینیٹر کامل علی آغا نے کہا کہ اتنا افسوسناک واقعہ اور زیادتی ہوئی مگر وزارت داخلہ سے کوئی نہ آیا۔ سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا اسلحہ بردار پولیس بیڈ روم میں تلاشی لینے پہنچ جائیں تو کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ سینیٹر شہادت آوان نے کہا کہ وزارت داخلہ کے حکام کو بلایا جائے اور ان کیمرہ اجلاس ہونا چاہیے۔ اس تجویز پر شہادت آوان اور کامل علی آغا میں تلخ کلامی ہوئی۔ تحریک انصاف کے ارکان کے استعفوں کی منظوری کے معاملے پر پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ اپیل میں پارٹی ارکان کے مرحلہ وار استعفوں کے عمل اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کرنے اور اسپیکر پرویز اشرف کی جانب سے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے عوام سے تازہ مینڈیٹ لینے کے لیے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی سے استعفی دے چکے ہیں۔ قاسم سوری نے اسمبلی فلور پر تحریک انصاف کے 125 ارکان کے استعفے منظوری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ معاشی بحران اپنی جگہ لیکن سیاسی بحران تو ہم آپس میں حل کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو دنیا بھی ہم پر اعتماد کرے گی۔ سیاسی عدم استحکام کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے جس کے اثرات واضح ہیں۔ بحرانوں سے نکلنے کا واحد حل عام انتخابات ہیں۔ آپ کا بحران اس کے اوپر معاشی بحران اور اس کے اوپر سیاسی بحران جو ان چیزوں پر قابو کرنے کے اعتبار سے سب سے بڑا بحران ہے۔ سارے انسٹیٹیوشنز نے اس بات پر، سارے سیاسی جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا انتخابات شاید ایک بہتر حل ہے ان بحرانوں سے نکلنے کا۔ پاکستان اب کانفلکٹ افورڈ نہیں کر سکتا۔ معاشی بحران اس لیول پر نہ چلا جائے کہ لوگ آن دا اسٹریٹس آئیں اور پھر پاکستان کی حکومت کو مختلف کمپرومائزز کرنے پڑیں۔ سیاست دانوں کے لیے آسان بنائے کہ نہیں بیٹھ کر مشاورت کرو اور کوئی نتیجے پر پہنچو۔ یہ جو ہٹ دھرمی ہے کہ نہیں ہونا تو اس کے اندر ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ تاریخ ہمیں ذمہ دار ٹھہرائے کہ آپ لوگ جب اکٹھا ہونا تھا جب آپ اکٹھا نہیں ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب نے یہ پیشکش کی ہے کہ اگر انہی چیزوں کو پرائرٹی رکھ کر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی تاریخ اس پر بیٹھ کر بات کر لو ہے، اور عمران خان صاحب مسلسل کسی نہ کسی انداز سے کمیونیکیشن میں مسلسل رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے جو میری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی تو بڑی پازیٹیو گفتگو رہی، اور عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کے اندر بھی جو ان کا آپٹمزم ہے یہ انہی کوششوں کا نتیجہ ہے جو وہ بھی کرتے رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں اور سارے اسٹیک ہولڈرز کہیں نہ کہیں کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اس قوم کی لیڈرشپ پر بھروسہ ہے کہ اس میں سے وہ راستہ نکالیں گے۔ ایک آفر ہے ٹیبل پر موجود کہ بات چیت کرو، وہیں سے بات کو کیا جائے۔ تمام تر حربوں کے باوجود مسلم لیگ نون عمران خان کی مقبولیت کم کرنے میں ناکام۔ نون لیگ عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ کے استعمال پر اتر آئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی سرپرستی میں سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے پی ٹی وی کے دفتر میں میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ عمران خان کے خلاف توہین مذہب کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ کل تک جس نقطے پر جمہوریت اور رواداری کا راگ الاپتے تھے اب خود اسی منفی راہ پر چل رہے ہیں۔ ملک کو دین سے دور سیکولر لبرلزم کی طرف لے کر جو جانا چاہ رہا ہے، یا پاکستان ان مقاصد کے لیے بنا تھا، اور جس نے میری بات کو انڈورس نہ کیا، حمایت نہ کی، میرے پیغام کو آگے نہ پہنچایا، اس نے شرک کیا۔ اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے کہ شریعت کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے جو دین کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہے، ورنہ فساد پھیلے گا۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کی پریس کانفرنس پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا رد عمل۔ اسد قیصر نے کہا جاوید لطیف نے توہین مذہب کے حوالے سے عمران خان پر الزامات لگائے، کٹ پیسٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، سرکاری وسائل استعمال کیے جس کی مذمت کرتے ہیں۔ نور الحق قادری بولے یہ نون لیگ کی منظم مہم ہے، اس پر قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جو جاوید لطیف نے کی ہے، جس طرح اس نے مذہب کو استعمال کیا ہے اور توہین مذہب کے حوالے سے انہوں نے ہمارے لیڈر عمران خان کے اوپر جو ہے نا الزامات لگائے، اور اس نے جو
کٹ فیس کر کے لوگوں کو گمراہ کرے، غلط انفارمیشن دے، اور اس کے لیے انہوں نے اسٹیٹ کے وسائل استعمال کیے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کا پورا ایک آرگنائزڈ اور پلانڈ کمپین ہے. اب مذہب کے حوالے سے عمران خان کی ذات کو متنازع بنایا جائے، اس پہ ہم قانونی چارہ جوئی بھی ضرور کریں گے. آج پی ڈی ایم ہار گئی ہے. آج ان کے پاس جتنے بھی سیاسی حربے تھے وہ شکست کھا گئے. مذہبی نفرت کو استعمال کی عمران خان کے خلاف، اور آج وہ حملہ کیا جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے خلاف بھی ہے. آج وہ حملہ کیا جو کہ آئین پاکستان کے خلاف بھی ہے، اور اس میں ملوث کیا پاکستان ٹیلی ویژن کو اور پیمرا کو. وفاقی وزیر احسن اقبال کا ٹویٹ، لکھتے ہیں جاوید لطیف میرے ساتھی ہیں، میں ادب سے کہوں گا کہ اگر عمران مذہب کارڈ کھیل رہا ہے تو ہمیں اس کی وکٹ پر نہیں کھیلنا چاہیے. اس کا سیاست سے مقابلہ کرنا ہے. اس کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. میرے جسم میں نفرت کی گولی موجود ہے. یہ گولی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے مذہبی کارڈ کے استعمال سے روکتی ہے. اقوام متحدہ ہو یا کوئی دوسرا بین الاقوامی پلیٹ فارم، اسلاموفوبیا اور توہین رسالت کے خلاف عمران خان کی کوششیں دنیا کے سامنے ہیں. عمران خان نے ہمیشہ دو ٹوک انداز میں ہر فورم پر آواز اٹھائی. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والوں کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا. عمران خان نے مغرب سے توہین رسالت غیر قانونی قرار دینے کا مطالبہ کیا. عمران خان نے ہی ببانگ دوحل انتہا پسند مغرب کو مسلمانوں سے معافی مانگنا ہوگی کی بات کی، اور مسلم دنیا کو اسلاموفوبیا کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد کی ترغیب دی. عمران خان کی کوششوں سے OIC اور اقوام متحدہ نے 15 مارچ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا. اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ دورہ سربراہی اجلاس آج ازبکستان کے شہر سمرقند میں شروع ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے سمرقند پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم ازبکستان، نائب وزیر خارجہ، گورنر سمرقند اور پاکستان کے ازبک سفیر نے شہباز شریف کا استقبال کیا. ایئرپورٹ پر خیر مقدمی ڈیجیٹل بینرز بھی لگائے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان کے بانی رہنما اسلام کریموف کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی. وفاقی وزراء مفتاح اسماعیل اور خواجہ آصف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان شنگھائی اسپرٹ کے عزم کا اعادہ کرتا ہے. SCO کا وژن دنیا کی 40% آبادی کی امنگوں کی نمائندگی کرنا ہے. وزیر اعظم اجلاس کے دوران سائیڈ لائن پر عالمی سربراہان سے ملاقات بھی کریں گے. وزیر اعظم روسی، ایرانی اور ترک صدور سے ملاقات کریں گے. تاجک اور ازبک صدر سمیت دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوگی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ IMF سے قرض ملنے کے بعد بھی روپیہ غیر مستحکم ہے. آج بھی روپے کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار ہے. ہفتے کے چوتھے دن بھی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 68 پیسے کا اضافہ ہوا. امریکی ڈالر 236 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 236 روپے 53 پیسے میں فروخت کر رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 239 سے 241 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. ماہرین کا بتانا ہے کہ اسٹیٹ بینک درآمد کنندگان کی LC کھولنے کے لیے ڈالر فراہم نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. ماہر معاشیات خرم شہزاد نے کہا کہ IMF کے پروگرام میں آنے کے بعد روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کو کم ہونا تھا. اسٹیٹ بینک کو زیادہ ایکٹیو ہونا ہوگا. 4 ارب ڈالر آنے کے بعد IMF بھی ایڈیشنل فائنانس دے سکتا ہے. کا پہلے جو ہے وہ پروگرام میں واپس آنا تھا اور اس کے بعد ڈالر کو نیچے جانا تھا اور ڈالر امپروو ہوا بھی تھا. ڈالر جو فرینڈلی کنٹریز سے 4 ارب ڈالر کی امید کی جا رہی تھی وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں. وہ مٹیریلائز ہو جاتا یا ہو جائے جلدی تو آف کورس اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے. یا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے آئسولیشن میں ہوں اور PKR جو ہے پاکستانی روپی ایک جگہ رہے ڈالر کے ساتھ اور جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر بڑھتا رہے دوسری کرنسی سے. تو ہماری کرنسی بھی اپریشیٹ ہو رہی ہے. ایک ہمارا ایڈیشنل امپیکٹ فلڈ کا بھی ہے. تو فلڈ نے جو ہے وہ ایڈیشنل امپیکٹ کیا جس کی وجہ سے روپی پہ پریشر آ رہا ہے. ادروائز ہم شاید اتنا نیچے نہ جاتے دوبارہ اپریشیٹ نہ ہوتے ڈالر کے. اسٹیٹ بینک کا بہت زیادہ ایکٹیو اس سے زیادہ ہونا پڑے گا. ابھی بھی ہے لیکن اس سے زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. آپ کی فرینڈلی کنٹری سے پیسے اگر نہیں آتے جو مجھے لگتا ہے آ جائیں گے اگلے 1 مہینے میں کوئی نہ کچھ ریلائز ہوگا. پھر IMF بھی اپنا ایڈیشنل جو ہے وہ فائنانس دے گا کیونکہ فائنانس سوسائٹی میں بات کی جا رہی ہے جس طرح کووڈ میں انہوں نے ایڈیشنل فائنانسنگ دی تھی. بارش نے سندھ میں تباہی مچائی مگر سیلاب کے بعد کی صورتحال اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے. بے گھری، بے سر و سامانی کی پریشانی اپنی جگہ، بھوک اور بیماری سے نمٹنا اذیتناک ہے.
سکھر میں کئی علاقے اب بھی بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. انتظامیہ نے پلٹ کر پوچھا نہ، منتخب نمائندے خبر لینے آئے. علاقہ مکین پریشانی کا شکار ہیں. کہتے ہیں کہ بارش کے پانی کی نکاسی کب ہوگی. اشفاق خان نیازی وہاں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. جی بتائیے گا. میں آئی حالیہ برسات کو کئی دن گزر گئے. تباہ کن برسات نے بہت تباہی مچائی سندھ میں، لیکن سکھر کے کچھ علاقوں میں ابھی تک اس تباہ کن برسات کا پانی نکالا نہیں گیا. سکھر کی ریلوے سپلائی کالونی ہے، وہاں کے شہری بھی دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں، کیونکہ یہاں کے گلیوں گھروں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور لوگ ذہنی اذیت کا شکار ہو چکے ہیں. وہاں پر مچھروں کی بہتات ہے اور کئی بیماریاں بھی سر اٹھا رہی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں. یہاں پر بھی انسان بستے ہیں، یہاں پر بھی کوئی جانور نہیں رہتے. یہاں نہ ڈی سی صاحب آئے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی ٹیم آئی ہے. یہاں پر وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، گیسٹرو ڈائریا کالرا کی بیماری بڑھ رہی ہیں، مچھروں کی بہتان ہے. تقریباً 90% یہاں پر ملیریا کے کیسز ہیں، اور یہاں پہ اگر کوئی توجہ نہیں دے گا تو یہاں کے لوگ تو پھر جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر ابھی تک حکومتی نمائندہ کوئی بھی نہیں آیا جو یہاں کے پانی کو نکالنے کے لیے کوئی خاطر خواہ بندوبست کر سکے. جی ادھر جیکب آباد کے گاؤں خیرواں میں 2 ماہ سے بارش کے پانی میں پھنسے ہوئے بھوکے پیاسے 300 دیہاتیوں کو فوجی جوانوں نے کشتی کے ذریعے ریسکیو کیا. محمد موسیٰ بلوچ اس وقت دیہاتیوں کے ساتھ موجود ہیں، وہ صورتحال سے آگاہ کریں گے. بتائیے گا. 2 ماہ سے طوفانی بارشوں کے باعث دیہاتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آج پاک آرمی کے جوانوں نے ریسکیو کیا ہے. زمینداری بڑھو کے کے بھی نئے پینا جاتے کے بھی مال کی نہ میٹھا پانی میں 3 مہینہ برسات اصل حالت صفا پوچھنے نہیں ہوئی. پاک آرمی کڈو جی مہربانی. جی سیلاب زدگان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ وہ پاک آرمی کے بے حد مشکور ہیں کہ اس مشکل وقت میں پاک آرمی کے جوانوں نے ان کے دیہاتوں میں پہنچ کر انہیں ریسکیو کیا ہے. آرمی ایویشن ہیلی کاپٹرز نے 24 گھنٹے میں 10 پروازوں کے ذریعے 34 پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کیا. نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق سیلاب متاثرین تک 16.4 ٹن امدادی سامان بھی پہنچایا گیا. 300 سے زائد میڈیکل کیمپس میں اب تک 1,26,365 سے زائد مریضوں کا علاج کیا اور مفت ادویات فراہم کی. پاک بحریہ کے 4 فلڈ ریلیف سینٹرز خدمت میں مصروف ہیں. پاک بحریہ نے متاثرین میں 1,462 ٹن راشن، 4,896 خیمے، 6,20,777 لیٹر منرل واٹر تقسیم کیا. پاک بحریہ کی 9 خیمہ بستیوں میں 16,031 افراد مقیم ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شائقین کرکٹ کا ختم ہوا انتظار، میدان میں ایکشن ہوگا لگاتار. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم 17 سال بعد پاکستان پہنچ گئی. انگلینڈ کا دورہ پاکستان 7 T20 پر مشتمل ہوگا. انگلینڈ نے آخری بار 2005 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. ٹیم کی قیادت جوس بٹلر کر رہے ہیں. سیریز کا پہلا میچ 20 ستمبر کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا. T20 سیریز کے میچز 4 کراچی، 3 لاہور میں ہوں گے. پاک انگلینڈ T20 سیریز کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان. ڈیوڈ کاور، مارک بچر اور وسیم اکرم پینل میں شامل ہیں. وقار یونس، عامر سہیل، بازید خان اور عروج ممتاز کمنٹری کے فرائض انجام دیں گے. زینب عباس پریزنٹر کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں گی. پاکستان 2005 کے بعد انگلینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر سیریز جیتنے کے لیے بے قرار ہے. 17 سال پہلے شاہینوں نے انگلش ٹیم کو ون ڈے اور ٹیسٹ سیریز میں ہرایا تھا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سابق ICC امپائر اور فرسٹ کلاس کرکٹر اسد رؤف انتقال کر گئے. اسد رؤف حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے. اسد کے بھائی طاہر نے ان کی وفات کی تصدیق کی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY.